اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کا نام جن ہے جسے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا، اور وہ اپنے مادے کی لطافت کے سبب ایسی قوت اختیار کرتے ہیں کہ حسب منشا ہر صورت میں متشکل ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نار سموم کو پیدا کیا۔ یہ وہ آگ تھی جس میں دھواں نہ تھا، اور اسی آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ دینار ایک جن زادی کی پر اسرار داستان ہے۔ سلطان مرزا اتنا تو بہرحال سمجھتا تھا کہ ہر مذہب ایک نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا ہوتا تو روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان ایک مذہب کے ماننے والے ہوتے، اور بچپن سے اسے جو تعلیم دی گئی تھی اس کی روشنی میں اسے یہ بھی علم تھا کہ آسمانی کتابوں میں قرآن حکیم کے سوا سب میں تعریف کی گئی ہے، اور قرآن کے سوا کوئی اور آسمانی کتاب مستند و معتبر نہیں، اور اپنے مذہب کی بنیادی تعلیمات سے وہ آگاہ تھا۔ اسی وجہ سے آچاریہ کی بات اور دعویٰ اسے کھٹکا، اور اسی بنا پر آچاریہ سے متاثر ہونے کے باوجود اس کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں کر سکا کہ آچاریہ سے آج اسی کی وضاحت اسے مطلوب تھی۔ اور اس وقت آچاریہ ہرگوپال سلطان مرزا کے اس سوال کا جواب دے رہا تھا کہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی اور کب سے، اور نیز یہ کہ اگر ہندو دھرم اسلام کی بنیادی تعلیمات کا نتیجہ ہے تو پھر بت پرستی کیوں کی جاتی ہے۔ آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا ہے، پر میں اس کا جواب ضرور دوں گا، اور اس کے لیے مجھے بہت دور تک جانا پڑے گا۔ اور آچاریہ ہرگوپال کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی، اور سلطان مرزا اس کی طرف متوجہ تھا۔ آچاریہ ذرا توقف سے کہنے لگا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نبی ہوئے، اور انہوں نے اپنی عمر کے آخری دور میں اخنود کو درس دیا، اور اختوخ عربی نام ہے، اور اخنوخ ہی کو عبرانی زبان میں خنوخ یعنی یونانی زبان میں ترمیس اور قرآن عظیم میں اور ادریس کہا گیا ہے۔ اور حضرت ادریس اسلام جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے سب فرزند باپ کے غم میں گریہ گزاری کرنے لگے، اور بہت سے دن اور برس یوں ہی گزر گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پانچوں بیٹے بڑے حسین و جمیل اور عابد و صالح تھے، اور ساری قوم کو ان پانچوں سے بڑا لگاؤ تھا، اور ساری قوم ان کا دکھ میں برابر کی شریک تھی، اور ان کا باپ اٹھ گیا تھا، اور لوگ ان پانچوں کی مجلس سے اٹھ کر آتے اور دیر تک انہی کی باتیں کرتے رہتے۔ ان کی باتوں میں بڑی تاثیر تھی، اور ان میں سب سے بڑے کا نام ود تھا، اور سے چھوٹے کا سوا، اور تیسرے کا یغوث، اور پھر یعوق، اور پانچویں کا نام نصر تھا۔ اور وہ پانچوں کافی دن جیے اور پھر باری باری وفات پا گئے، اور قوم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ نبی کے بیٹوں کی جو محبت اور عزت لوگوں کے دلوں میں تھی، اسی کے زیر اثر انہوں نے بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر انہیں مختلف شکلیں دی، اور بہت دن بڑے زور و شور سے یہ کام ہوتا رہا، اور پتھروں سے ابھرنے والی پہلی صورت کا نام نبی کے بڑے بیٹے کے نام پر ود رکھا گیا، اور یہ صورت ایک مرد کی تھی، مگر حضرت ادریس علیہ السلام کے بڑے بیٹے سے اس کا چہرہ نہیں ملتا تھا۔ اس صورت میں خدا کی محبت کا نشان ٹھہرایا گیا، اور پھر اسی کو دنیا کی پیدائش کا سبب بھی قرار دیا گیا۔ اس قوم نے یوں اپنے خیال میں خدا کی محبت کو دنیا کی پیدائش کا سبب سمجھا، اور ود کیونکہ خود بھی خدا کی محبت میں سرشار رہتے تھے، اس لیے ان کی یہ صنعت اس صورت میں منسوب کر دی گئی، اور جو ان کی یاد میں چٹانیں کاٹ کر بنائی گئی تھی، اور دنیا میں یہ پہلی صورت یا شبیہ تھی۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں پہلا بت تھا، اور صورت یا شبیہ کا یہی مطلب تو ہوا نا کہ سلطان مرزا مرعوب ہونے کے باوجود بولے بغیر نہ رہ سکا، اور وہ بہرحال اتنا صاحب علم نہیں تھا کہ آچاریہ ہرگوپال نے سچ کے ساتھ ساتھ جہاں جھوٹ کی ملاوٹ کی تھی اسے گرفت میں لے سکتا۔ اب تک آچاریہ نے جو کچھ بیان کیا تھا اس میں بڑی ہوشیاری سے دو جگہ ڈنڈی ماری تھی، اور نبی کے بیٹوں سے قوم کی محبت تو درست تھی، مگر اس محبت کو شیطان نے جو رنگ دے دیا، اور لوگوں کو جو راہ سجائی، اور لوگ جس پر چل پڑے وہ راہ ابدی کی تھی۔ اور آچاریہ کے بیان میں دوسری جگہ وہاں ڈنڈی ماری گئی جہاں ایک بت کو خدا کی محبت کا نشان ٹھہرایا گیا، اور خدا کے لیے کوئی نشان ٹھہرانا اور اس کے آگے جھکنا یہ سب شیطان کی کارستانی تھی۔ سلطان مرزا کی بات سن کر آچاریہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، اور یوں جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، اور پھر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، صورت یا شبیہ کو آپ بت بھی کہہ سکتے ہیں، اور بات ایک ہی ہے۔
اور سلطان مرزا نے نہایت فراست سے کہا، یہ ایک بات نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ صورت یا شبیہ نہیں، اسے بوتی کہا جائے گا۔ اور آچاریہ جی اب آپ آگے بیان جاری رکھیں۔ آچاریہ مزید بحث میں پڑے بغیر اپنا گنجا سر ہلا کر پھر بولنے لگا، چٹانوں سے تراشی جانے والی دوسری شکل عورت کی تھی، اور عورت کی اس شکل کو خدا کے ثبات و قرار کے لیے ضروری گردانا گیا، اور اس کا نام دوسرے بیٹے سوا کے نام پر سوا ہی رکھا گیا۔ اور یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ وہ لوگ بعد کے لوگوں کی طرح ماہر سنگ تراش نہیں تھے، اور انہیں تو بس اپنے پیاروں کی یادگاریں بنانا تھی سو بنا دی۔ سوا کیونکہ اپنے بھائی ود کا دایاں بہو سمجھے جاتے تھے، تو یوں سوا کی یادگار کو ود کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ یہاں بھی آچاریہ درمیان میں ایک بات حذف کر گیا کہ ہندوؤں نے بعد میں اسی بت کو برہما کہا، اور سلطان مرزا تحقیق کے دریا کا شناور نہ تھا، لہذا تمکنوں کے ساتھ خاموش رہا۔ آچاریہ کا بیان جاری تھا، اور اب وہ تیسرے بت کی تخلیق کے بارے میں بتا رہا تھا، اور تیسری شکل یا یادگار گھوڑے کی صورت پر بنی، اور اس کا چہرہ گھوڑے کا بقیہ جسم کا آدمی تھا، اور اس کا نام تیسرے بیٹے کے نام پر یغوث پڑا، اور اسے فریادیں سننے والا اور مشکل وقت میں کام بتانے والا خیال کیا گیا۔ یغوث اپنی زندگی میں لوگوں کے آڑے وقت پر کام آتے اور ان کے دکھ درد سنتے تھے، سو یوں اس کی یادگار کے ساتھ یہی صفات لازم آئی۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یعوق جب زندہ تھے تو لوگوں کو جو نقصان کسی عمل سے پہنچنے والا تھا اس سے انہیں قبل از وقت روک دیتے کہ اے لوگوں یہ عمل نہ کرو، اس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ اور وہ بہت بہادر تھے اور لوگوں کو مختلف بلاؤں سے دور رکھتے، اور بلائیں جو زمین کے سینے پر ہیبت ناک جانوروں اور مختلف شکلوں میں رنگتی تھی، اور تو جب یعوق کی یادگار بنائی گئی تو اس کی صورت شیر کی طرح تھی، اور اسے نقصان سے روکنے والا اور بلاؤں سے بچانے والا سمجھا گیا۔ پتھروں کو کاٹ کر بنائے جانے والی آخری اور پانچویں شکل سب سے چھوٹے مگر سب سے طاقتور بیٹے نصر کے نام پر رکھی گئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ شکل کرگس کے جیسی تھی، اور کچھ نے لکھا ہے کہ بندر جیسی، اور بندر سے اس کے چہرے کی مشابہت زیادہ صحیح معلوم ہوئی۔ اور بعد میں اسی شکل کو ہم نے ہنومان جی بھی کہا، اور اس آخری شکل کو خدا کی طاقت و قوت کا مظہر جانا گیا۔ اس کے بعد آچاریہ جی ہرگوپال اپنے علم کے زور پر سلطان مرزا کو مرعوب کرتا رہا، اور اب وہ روحانیت پر بول رہا تھا، اور روحانیت کا وہ تصور پیش کر رہا تھا جو ویدوں سے اخذ کیا گیا۔ اور اب وہ آچاریہ کا خلاصہ کلام یہ تھا کہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، اور دوم ہندو دھرم اور ہندو قوم اسلام کو سچا مذہب جانتی اور سمجھتی ہے، اور سوم یہ کہ ہندو مسلم سب ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں، اور اصل ہے نام الگ الگ ہیں۔ اور بت پرستی کے آغاز کے بارے میں اس نے بتا دیا تھا، مگر بعد میں اصل واقعات سے یا تو دانستہ گریز کیا یا پھر اسے معلوم ہی نہیں تھے۔ اور اس نے یہ نہیں بتایا کہ بت پرستی کا آغاز ہوتے ہی شیطان کی بن آئی، اور ان بتوں کو سجدے گزارے جانے لگے، اور برس پر برس بیتے اور ان کے طور نہ بدلے۔ سامان عیش بھی تھا اور خوشی بھی تھے، اور پھر خدا سے غافل کیوں نہ ہو جاتے۔ عیش دنیا میں وہ آخرت کو ایسے بھولے کہ کوئی نیک بات ماننا تو الگ، سننے کو تیار نہ ہوتے، اور بے خبروں کا وہ گروہ اپنے حال میں خوش اور اپنی کھال میں مست اپنے اپنے بتوں کے متعلق فضاد گھڑتا اور ایک دوسرے کو سناتا۔ باپ مرتا تو بیٹے کے دل میں سیاہی بھر جاتا، اور جب بیٹے کا وقت آتا تو وہ اپنے بعد آنے والوں کو تاکید کر جاتا کہ بتوں کی تعظیم میں کمی نہ آئے ورنہ بڑی تباہی آئے گی۔ اور یوں ہی ہوتا رہا، اور پھر وہ یہ بھی بھول گئے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی، اور انہیں بس یہ بات یاد رہ گیا کہ یہ تو ان کے پچھلوں کا وہی دین تھا جو ان کا ہے، اور یہ کہ ساری خدائی انہی 5 بتوں کی ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ انہیں میں سے ایک نے کہا، نہیں اے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور یہ یشکر تھے، اور روشن آنکھوں اور نورانی چہروں کے مالک یشکر نے اپنی قوم پر اتنی بار نوحہ کیا کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا۔ سو یہ حضرت نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے پہلی بار بت پرستی کو باطل قرار دیا اور اسے کفر کہا۔ کفر کا مطلب چھپانا اور کافر کا مطلب چھپانے والا ہے، یعنی جو حقیقت کو چھپائے اور سچ پر پردہ ڈالے۔ اور آچاریہ ہرگوپال بھی صاحب علم ہونے کے باوجود بہرحال کافر تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ سلطان مرزا اس کے علم سے مرعوب ہے تو لیکن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو اس نے سلطان مرزا پر ایک اور حربہ آزمایا۔
وہ ایودھیا کی حسین ترین دو شہزادوں کو ایک بہانے سے وفد کی صورت میں سلطان مرزا کے پاس لے گیا، اور بہانہ ہندوؤں کی ایک مذہبی رسم تھی۔ آچاریہ ہرگوپال نے کہا تھا کہ حاکم ہمارے دھرم میں دیوتا سمان مانا جاتا ہے، اور بن بیاہی کنیائیں رام کوٹ لے جا کر اس کی آرتی اتارتی ہیں۔ یہ سب میری رہنمائی میں اس لیے آپ کو رام کوٹ تک لے جانے آئی ہیں، اور اس پوتر جگہ ہمارے اوتار کا جنم ہوا تھا۔ اور اس دوران میں آچاریہ کن اکھیوں سے سلطان مرزا کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، اور اپنی دانش میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس کا حربہ کامیاب رہا۔ سلطان مرزا نے آچاریہ ہرگوپال کی پیشکش ٹھکرا دی کہ وہ رام کوٹ جا کر کنواری کنیاؤں سے آرتی اتروائے گا، اور اس نے جواباً کہا تھا کہ ہمارے مذہب میں کوئی بھی اتار کی طرح نہیں ہوتا، اور میں اسی لیے آپ لوگوں کی رسم میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اور آچاریہ ہرگوپال بلا کا گھاگ تھا، اس نے بد دل ہونے کی بجائے ایک نیا پینترا بدلا، اور سلطان مرزا سے کرشن جی اور ان گوپیوں کا ذکر چھیڑ دیا، اور گوپیوں کے ذکر سے اس نے تخلیق کا قصہ اور پھر شیو جی کا بیان شروع کر دیا، اور مزید بے حجابی اور بے تکلفی کی خاطر اس نے ہندو دیو مالا کے اس تخلیق والے حصے کو تفصیل سے بیان کیا، جسے سلطان مرزا کے جذبات براگیختہ ہو گئے۔ سلطان مرزا کی کیفیت دیکھ کر آچاریہ نے ایک اور وار کیا، یہی تو ہمارا دھرم ہے۔ اور سلطان مرزا حیران تھا کہ آچاریہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اسے ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ بات اس حد تک آگے بڑھ جائے گی، مگر ابھی تو اسے مزید حیران ہونا تھا۔ ہمارے دھرم کے مطابق کرشن مہاراج اوتار تھے، اور بھگوان کے اوتار اس جگ کی ہر چیز پر اپنا حق رکھتے ہیں، اور داس ہوں کہ داسیاں، مرد ہوں کہ عورتیں، بیاہی ہوں کہ بن بیاہی، سب پر ان کا ادھیکار ہوتا ہے۔ اور سو اوتار ہونے کے ناطے برج کی گوپیوں پر بھی کرشن مہاراج کا ادھیکار ہے، اور گوپیاں ان کی مرلی پر ناچتی تھی اور اپنا سب کچھ ان پر نثار کر دیتی تھیں۔ اور آچاریہ حکم ادھ کو پرچار کر رہا تھا، اور کسی راج کا راجا یا حاکم ہمارے دھرم میں اتار ہی جانا اور مانا جاتا تھا، سو اس کو بھی اپنی رعایا پر اتار ہونے کے ناطے ایسا ہی ادھیکار ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو اپنی رعایا میں سے کسی کو بھی اپنے تصرف میں لا سکتا ہے۔ اور سلطان مرزا نے بظاہر انجان بنتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ آچاریہ کی آنکھوں میں فتح کی چمک لہرانے لگی، اور مغلوں نے تو ادھ کو فتح کیا تھا، اور آچاریہ ہرگوپال نے حاکم ادھ کو فتح کر لیا۔ اور پھر اسی رات آچاریہ نے اس فتح کا جشن منایا، اور اس نے دیا کو بجھایا تو چونک اٹھا۔ ہرگوپال تو دیے کی جوت بجھا سکتا ہے، پر میری آنکھ کی جوت نہیں، اور جو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہے۔ اندھیرے میں جیسے کسی ناگن کی پھونکار سنائی دی۔ دیوی، آچاریہ کے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی، تو یہاں عیش کر رہا ہے، اور تجھے نہیں معلوم کہ دشمن تیرا پیچھا کرتے ہوئے اس مندر تک بھی آ پہنچے ہیں، اور شاید تجھے یہ گمنڈ ہے کہ وہ مندر کے اس تہہ خانے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آچاریہ آج واقعی اپنے فتح پر اتنا خوش تھا کہ اس نے تعاقب کا خیال نہیں کیا، اور پچھلے کچھ دنوں سے شک تو اسے بھی تھا کہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے، اور یہ شک آج یقین میں بدل گیا کہ جسے اس نے دیوی کہا تھا وہ غلط نہیں کہہ سکتی۔ اور آچاریہ ہرگوپال نے بس ایک بار اس دیوی کی ہلکی سی جھلک دیکھی، یا پھر خود دیوی ہی نے اسے اپنا دیوانہ بنانے کے لیے جھلک دکھلائی تھی، اور آچاریہ تبھی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر دیوانگی کے اظہار کی ہمت نہیں کر سکا، اور وہ دیوی کی طاقت سے واقف تھا، اور سارے اویدار پر اسی کی حکومت چلتی تھی۔ آچاریہ ہرگوپال کو بنارس سے یہاں بھیجا گیا تھا، اور پھر اسے اسی نظام کا ایک حصہ بنا لیا گیا جو اجودھیا کا زیر زمین نظام کہلاتا تھا، اور موجودہ دیوی 7ویں تھی، اور اس سے پہلے 6 اور دیویاں اودھیا کی سرزمین میں دنیا پر حکمرانی کر چکی تھیں، اور دیوی کے مخبر ہندوستان بھر کے راجاؤں کے دربار میں تھے، اور یودھیا ہی ایک ایسا مرکز تھا جو ہندی ریاستوں کو ایک دھاگے میں باندھے ہوئے تھا، اور راجاؤں کے لیے وہی احکام جاری ہوتے تھے۔ اس شہر میں ہندوؤں کے بڑے بڑے دماغ جمع تھے، اور ان دماغوں پر دیوی کی حکومت تھی۔ ایک دیوی اگر مر جاتی تھی یا اپنے دشمنوں کے ہتھے چڑھ کر ہلاک ہو جاتی تو اس کی جگہ دوسری دیوی لے لیتی، اور جو پہلے ہی سے زیر تربیت ہوتی اور دیوی کی نیابت کرتی، اور دیوی یا اس کے نائبہ کا انتخاب یہی بڑے دماغ کرتے، اور ان میں سے بڑے بڑے روشنی منی ہوتے تھے۔
देवी को मजहबी दर्जा हासिल था और उसे दुनिया की कदीम तरीन बुत सवा का नुमाइंदा समझा जाता और चट्टानों का टक्कर बनाई जाने वाली किसी औरत की ये पहली मूर्ति थी। और हिंदू अकायद के मुताबिक सवा ही को ब्रह्मा कहा जाता था और ब्रह्मा को हिंदी दुनिया का पहला आदमी कहते हैं। और औरत की मूर्ति को कब मर्द के बुत में तब्दील कर दिया गया, इसका सुराग हिंदू देवमाला में भी नहीं मिलता। इस मजहबी हसीयत ने देवी के मकाम को बहुत बुलंद कर दिया और वह कम ही किसी के सामने आई, और अगर आती भी तो उसका चेहरा निकाब में छुपा रहता। और देवी अगर मसलहतन किसी को अपनी झलक दिखा देती तो वह खुद को खुद किस्मत समझता। और हर गोपाल भी ऐसे ही खुशकिस्मतों में से एक था और देवी के हुक्म पर ही सुल्तान मिर्जा के पीछे लगा और अपने मकसद में कामयाब रहा था। अब उसे ये उम्मीद थी कि उसका दर्जा बढ़ा दिया जाएगा और अगर वो भी बड़ा दिमाग कहलाएगा, मगर जरा सी गलती ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। और अभी वो देवी से अपने कारनामे की दाद भी नहीं ले पाया था कि ये आफताब पड़ गई। और ऐसे में उसे यही सूझा कि देवी से अपने कसूर की माफ़ी मांग ले, और उसने ऐसा ही किया। अयोध्या से कोई 50 मील शुमाल मगरब में एक कदीम शहर सीतनहीद के खंडरात थे, और ये खंडरात राप्ती नदी के जनूब में वाक़या टैलों पर थे और ये टैले जंगलों में घिरे हुए थे। और उस कदीम शहर को 11वीं सदी ईस्वी में समूम बंशी खानदान के आखिरी राजा सोबल देव ने अपने मुस्तफर बनाया था। और ये भी कहा जाता है कि 2 चीनी स्याहों ने उस स्यांग और फिर फाबियान ने भी खंडरात देखे थे। और मगर मगध के कपत साम्राज्य में ये शहर फला फूला था। और गुप्त खानदान के जवाल के साथ साथ 319 हिजरी में इसका शहर को भी जवाल हो गया। उस कदीम शहर के खंडरात और उसके करीबी जंगलों में इस वक्त बड़ी सरगर्मी नजर आ रही थी और यहाँ वो लाशें मिली थी। एक लाश उस साधु की जिसने रामकोट में सांवली राधा और 2 शेजाओं का ताक़ब किया था, और दूसरी लाश उस जोगी की थी जिसे अयोध्या शहर के करीबी खंडर में आचार्य हरगोपाल की निगरानी का हुक्म मिला था। और जंगल में मुनासिब जगह उन दोनों लाशों की तदफीन कर दी गई। अब खंडरात और करीबी जंगलों का गोशा गोशा छाना जा रहा था। वो दोनों जिनमें से एक साधु और जोगी बना हुआ था, हफ्ते भर से गायब थे। अयोध्या और उसके नवाही इलाकों में 1 हफ्ते से उन दोनों को तलाश किया गया और तलाश बसार के बाद आज उनकी लाशें मिली जिनसे तअफ़्फ़ुन उठ रहा था, और शिनाख्त के बाद फौरी तौर पर उन्हें दफना दिया गया। लाशों से जो तअफ़्फ़ुन उठ रहा था उसने लाशों तक पहुंचने में मदद की, और दोपहर के वक्त वो गिरोह लाशें तलाश करने में कामयाब हुआ था। और अब शाम हो रही थी, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था, और गिरोह के निगरान ने मशले जलाने का हुक्म दिया। और वह सर से पैर तक स्याह लिबादे में छुपा हुआ था, उसका चेहरा भी स्याह निकाब ही में था। निगरान ने अपने मातहतों को जो अहकाम दिए थे उन्हीं की रोशनी में सुराग लगाने की कोशिश की जा रही थी। और रात हो गई तो उन अपने मतहतों को रवानगी का हुक्म दिया, मगर खुद वहां से नहीं गया। और उनमें से किसी को इल्म नहीं था कि उनका निगरान कहाँ रहता है, और निगरान के अहकाम उन्हें मुख्तलिफ ज़राए से मिल जाते, और कभी बराह रास्त भी वो उन तक पहुँच जाता था। उन्हें सिर्फ ये इल्म था कि कोई ताकतवर खुफिया हिंदू तंजीम अयोध्या में सरगर्म अमल है और उसका निगरान उस तंजीम के गिर्द जाला बुन रहा है। और उन्हें यह भी खबर नहीं थी कि मुख्तलिफ अफराद से क्या काम लिया जा रहा है। और स्याह लिबादे में मलबूस शख्स के मतहत वहाँ से चले गए और हर तरफ खामोशी फैल गई। तो उसने स्याह लिबादा उतार दिया और नकाब भी चेहरे से हटा दी। जलती मशल को उसने एक दरख्त के 2 शाखे में फंसा दिया, और सांवली रंगत का वो शख्स हिंदुस्तानी ही मालूम हो रहा था। उसकी कमर से चमड़े की जो पेटी बंधी हुई थी उसमें खंजर और जिधर तलवार और उसी वाजा के दीगर हथियार लगे हुए थे, और छोटा सा हथियार जिसे बंदूक की मुख्तसर शक्ल कहा जा सकता है खुद उसी की अख्तरा थी, और उसमें बार दीवार और लोहे की छोटी छोटी गोलियां थी, और उसके चलने से धमाका भी होता, और ये खतरनाक हथियार भी उसके पास था, और जिसे उस जमाने का जदीद तरीन हथियार कह सकते हैं। तीर और कमान भी उसके पास थे, और वो इस तरह हथियारों से मुज़य्यन था जैसे उसे कोई मार का दरपेश हो। और उसके सीने और पुश्त पर 4 आईना बंधा हुआ था, और चंगमड़ा लगे हुए ये चादर आहनी टुकड़े थे जिनसे उनके सीने और कमर की हिफाजत हो गई थी, और पैरों में मोजा आहनी था और जिनसे पैरों की हिफाजत मकसूद थी। इसी तरह हाथों की हिफाजत के लिए दस्ताना आही था, और सर पर दबलगा भी लोहे का होता, और उससे चेहरे, सर और नाक की हिफाजत होती। उसके गिर्द खूबसूरती के लिए एक बड़ा रुमाल बंधा हुआ था, और जिसका कुछ हिस्सा
اس کی پشت پر لٹک رہا تھا اور سیاہ لبادے کے نیچے بھی جو لباس پہنے ہوئے تھا سیاہ ہی تھا، اور شاید اسی لیے دور سے دیکھنے پر وہ تاریکی کا ایک حصہ معلوم ہوا۔ اور آج کی شب اس کے لیے خوش بختی کی شب تھی، کیونکہ وہ اپنے دشمن پر ہاتھ ڈالنے والا تھا، اور وہ لوگ جو ابھی یہاں سے لوٹے تھے ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو وہ مختلف رائے سونپ کر آیا تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کا سراغ لگا لیا تھا اور بس ہانکنے کی دیر تھی۔ محض اپنے اطمینان کی خاطر اس نے اپنے ماتحتوں سے جنگل کا گوشہ گوشہ دکھلوا دیا، اور کہیں یہاں پہلے سے ہی وہ لوگ موجود نہیں جن کا اسے شکار کرنا تھا، ورنہ تو وہ پہلے ہی نتیجہ اخذ کر چکا ہوتا۔ گزشتہ ایک ہفتہ اس نے محض اپنے گم شدہ افراد کی تلاش میں نہیں گزارا تھا۔ اسی ایک ہفتے کے دوران میں اس نے دشمن کے گرد بنے ہوئے جال کی ڈوریاں کھینچنا شروع کر دیں، اور اب نتیجے کا منتظر تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں غرق ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا مشکی گھوڑا ہنہنایا، اور جسے اس نے قریبی درخت سے باندھ دیا تھا، اور اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ قدموں کی چاپ اس نے سن لی تھی، اور اسے اندازہ لگایا کہ آنے والا کوئی ایک فرد نہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ ایک پیڑ کی آڑ میں ہو گیا، اور اسی پیڑ تک مشعل کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی۔ ذرا ہی دیر کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ آنے والے اسی کے آدمی تھے جو اسی کی طرح مسئلہ تھے، اور ان کی تعداد 12 تھی۔ اس نے جہاں 2 شاخیں میں مشعل نکالی تھی اور وہ سب وہیں جمع ہو گئے، اور یہ 9 دوبارہ نہیں تھے، اور جو یہاں سے اس کی حکم پر رات ہوتے ہی چلے گئے تھے۔ 9 دوباروں کو اس نے پیڑ کی آڑ ہی میں رہ کر ہدایت دیں، اور سب ایک ہی سمت میں جنگل میں روانہ ہو گئے، اور مشعل اس نے وہی 2 شاخیں میں اٹکی رہنے دی، اور خود کچھ فاصلے پر اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ بہت دیر تک جنگل میں سناٹا رہا، اور پھر اچانک ہی کہیں دور سے ملی جلی ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کچھ لوگ آہستہ قدمی سے چل رہے ہوں، اور سیاہ پوش نے اپنی جگہ سے حرکت کی، اور اب اس کا رخ اسی سمت تھا جدھر پہلے ہی وہ اپنے آدمیوں کو روانہ کر چکا تھا، اور وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی۔ سیاہ پوش جلدی وہاں پہنچ گیا، اور جہاں زمین آدمیوں کو اگل رہی تھی، اور ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، اور ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ 8 مرد تھے اور 2 عورتیں، اور جن کے آگے اور پیچھے 4 مسلح افراد تھے، اور یوں ان کی کل تعداد 18 تھی، اور وہ سبھی گھوڑوں کی لگامیں تھامے ہوئے تھے، اور وہ ایک بڑی سرنگ کا دہانہ تھا جس سے نکل کر انہوں نے جنگل کی ایک سمت میں چلنا شروع کیا، اور جلتی ہوئی مشعلیں ان کے ساتھ تھیں۔ آگے آگے جو حسین عورت چل رہی تھی اس کے چہرے پر نقاب تھی، اور اس کے دائیں اور بائیں اور آگے اصل مسلح محافظ تھے، اور سب سے آگے جو محافظ تھا اس نے مشعل بھی اٹھا رکھی تھی، اور اسی طرح سب کے پیچھے آنے والا ایک محافظ کے ہاتھ میں بھی مشعل تھی، اور درمیان میں چلنے والے 8 افراد میں سے بھی ایک مشعل اٹھائے ہوئے تھا۔ اور سرنگ سے نکل کر وہ بھی انہوں نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک فضا میں سیاہ پوش کی آواز گونجی، بزن، اور اسی کے ساتھ پیڑوں کی آڑ سے نکل کر آنے والوں نے مختصر سے قافلے کو گھیر لیا، اور گھیرنے والے سیاہ پوش کے ساتھی تھے۔ اور دیوی کوئی گھبرا کر چیخا، مشعلیں پھینک دو۔ نقاب پوش عورت کی پرسکون آواز آئی، اور بکھر جاؤ۔ یہی وہ تھی جسے دیوی کہہ کر پکارا گیا، اور وہ شکار کا حلقہ تھا، اسے توڑ کر نکل جانا آسان نہیں تھا، اور مسلح افراد نے اس حلقے کو توڑنے کے لیے نبرد آزمائی شروع کر دی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دیوی اچھلی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ عین اس وقت ایک سنسناتا ہوا تیر اس کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگ میں پیوست ہو گیا، اور دوسرے ہی لمحے ایک دھماکہ ہوا، اور دیوی کا گھوڑا زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ گھوڑے پر سوار دیوی لمحے بھر کو فضا میں نظر آئی، اور پھر حیرت انگیز تیزی سے کسی ناگن کی طرح اندھیرے میں رینگ گئی، اور ہتھیاروں سے ہتھیاروں کے ٹکرانے کی جھنکار پیچھے رہ گئی، اور دیوی شکار کے حلقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ ابھی وہ سرنگ کے دہانے تک پہنچی تھی کہ سیاہ پوش کی آواز گونجی، رک جا چمپا دیوی، آج فیصلے کی شب ہے، اور تو بچ کر نہیں نکل سکتی۔ دیوی نے کوئی جواب دیے بغیر سرنگ کے دہانے میں چھلانگ لگا دی، اور اندھیرے کے باوجود اس کا ہیولہ سیاہ پوش کو صاف نظر آ گیا، اور کافی دیر اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں، اور سیاہ پوش نے بھی دیوی کے تعاقب میں جست بھری، اور پھر سرنگ میں پہنچ گیا۔ سرنگ کافی دور تک ڈھلواں تھی۔ اس نے دیوی کو ڈھلان کے آخری سرے پر لڑکتے ہوئے دیکھا، اور یہ امر اس کے لیے باعث حیرت تھا کہ سرنگ میں تاریکی نہیں تھی۔ جب تک وہ ڈھلان کے اختتام تک پہنچا تو دیوی اٹھ کر بھاگتی ہوئی خاصی دور نکل گئی،
اور سرنگ میں موجود متحرک روشنی کے ساتھ ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بھی قریب آتی جا رہی تھی، اور اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی سیاہ پوش نے دیوی کو ایک بار پھر للکارا اور رکنے کو کہا، اور اسی کے ساتھ اس کی نظر ان 4 مسلح گھوڑ سواروں پر پڑی جو آگے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے تیزی سے دیوی کے قریب آتے جا رہے تھے۔ سیاہ پوش کی للکار کے جواب میں دیوی کا وحشیانہ کہکہ بلند ہوا اور پھر اس کی آواز سرنگ میں گونجی، شہباز خان، یہ مالودہ نہیں ایودھیا ہے اور یہاں میری حکومت ہے۔ اور لمحہ بار خاموشی کے بعد دیوی کے منہ سے کسی انجانی زبان میں کچھ الفاظ نکلے، مگر یہ الفاظ سیاہ پوش کے لیے نہیں تھے، اور یہ سمجھنے میں سیاہ پوش کو دیر نہ لگی کہ حفظ ماتقدم کے طور پر دیوی اپنے اوپر ان 4 مسلح گھوڑ سواروں کو سرنگ ہی میں چھوڑ گئی ہوگی، اور وہ اکیلا تھا اور گھوڑا بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ سرنگ کی چوڑائی بس اتنی تھی کہ 2 گھوڑے برابر برابر دوڑ سکتے، اور دیوی کے قریب ایک گھوڑ سوار رکا اور اس نے اپنا گھوڑا دیوی کے حوالے کر دیا، اور مشل بھی اس نے دیوی کو دے دی اور اپنے دوسرے ساتھی کے گھوڑے پر بیٹھ گیا، اور 2 گھوڑ سوار نہیں رکے تھے، اور وہ لمحہ بے لمحہ سیاہ پوش کے قریب تک آتے گئے، اور انہیں صورتحال سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ انہوں نے دیوی کے الفاظ سن لیے تھے، اور دیوی نے انہیں جو حکم دیا تھا وہ ہر حال میں اس کی تعمیل کرنا چاہتے تھے، اور یہ حکم سیاہ پوش کی موت کا تھا۔ گھوڑ سواروں نے قریب آتے آتے سیاہ پوش پر تیروں کی بوچھار کر دی، اور اگر وہ سرتاپا لوہے میں نہ ڈوبا ہوتا تو اس کا جسم تیروں سے چھلنی ہو جاتا۔ اس نے صرف اپنے چہرے کے کھلے حصے اور کلائیوں کو بچایا، اور اس کے لیے سیاہ پوش نے اپنا رخ پھیر لیا تھا، اور اسی اثنا میں اس کے دشمن سر پر آ گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتا، آہنی دستانے پر تلوار کی ضرب لگی، اور وہ غالباً اپنی بہادری کے الزام میں اور اسے تنہا پا کر گھوڑوں سے کود گئے۔ اس دوران میں سیاہ پوش کے صرف اپنی تلوار نکالنے کا موقع مل سکا، اور یہ بھی اس کے لیے بہت تھا۔ وہ اچھل کر پیچھے ہوا اور پھر ان دونوں پر ٹوٹ پڑا، اور دونوں کو جہنم رسید کرنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس عرصے میں بقیہ 2 بھی وہاں پہنچ گئے، اور جو تیسرے گھوڑے پر سوار تھے وہ اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھ کر فرار نہیں ہوئے، بلکہ جے بجرنگ ویلی کا نعرہ لگا کر سیاہ پوش پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے بھی گھوڑے سے کودنے کی حماقت دہرائی، اور اس کے نتیجے میں اپنے اپنے سینے تھامے منہ کے بل گر پڑے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سیاہ پوش ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو سرٹ سرنگ میں دوڑا دیا، اور گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے اس نے جلتی ہوئے ایک مشل بھی زمین سے اٹھا لی، اور سیاہ پوش کو علم تھا کہ وہ سرنگ ایودھیا تک جاتی ہے، اور دیوی اگر ایودھیا تک پہنچ گئی تو پھر اس کا ہاتھ لگنا آسان نہیں ہوگا، اور وہ اسی لیے گھوڑیوں کی پسلیوں پر اپنے گھٹنوں کا دباؤ برقرار رکھے ہوئے تھا، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جس گھوڑے پر وہ سوار ہوا وہ اچھی نسل کا تھا، اور اس کے لیے رفتار لمحہ بے لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سرنگ کا دوسرا دہانہ ایودھیا میں گپتا گھاٹ کے قریب تھا، اور ہندوؤں کے نزدیک اس گھاٹ کی مذہبی حیثیت تھی، اور ہندو کہاوتوں کے مطابق یہیں پر جو ندی میں ڈوب کر رام چندر جی نے خودکشی کی تھی، اور اس کے نزدیک ایک ستوپ تھا جس پر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہاں سے گوتم بدھ کی مورتیاں ہٹا دیں، اور ہندوؤں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رام چندر جی کے زمانے میں رام کوٹ کی تعمیر کرتے ہوئے مزدور اور راج آرام کرتے تھے، اور یہ دراصل رام کوٹ ہی کا حصہ ہے، اور رام کوٹ کی تعمیر کرنے والے مزدور یہاں اپنی ٹوکریاں اور اوزار بھی رکھتے تھے۔ اسی استوپ کے بڑے تہہ خانے میں دیوی اور اس کا نائبہ کا قیام رہتا تھا، اور صرف 8 بڑے گیانیوں کو اس کا علم تھا کیونکہ وہ خود بھی یہیں رہتے تھے، اور یہ استوپ یا مندر دراصل ہندوؤں کی زیر زمین تنظیم کا مرکز تھا۔ اس کی ظاہری شکل استوپ ہی کی طرح برقرار رکھی گئی، اور اس کا مقصد دیکھنے والوں کو یہ دھوکہ دینا تھا کہ یہ بودھوں کی عبادت گاہ ہے، اور سیاہ پوش کو دیوی کی تلاش میں اسی لیے اتنا طویل عرصہ لگا کہ اس کے آدمیوں نے اس استوپ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا تھا، مگر دیوی ایک خفیہ راستے کے ذریعے استوپ سے نکل کر سرنگ کے دہانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، اور استوپ ہی کے اندر وہ مسلح گھڑ سوار تھے جو دیوی کا محافظ دستہ کہلاتے، اور آج 8 بڑے گیانیوں اور اپنی طیبہ سمیت دیوی محافظی دستے کے ساتھ ایودھیا سے فرار ہوئی، اور قدیم شہر سیست محیط کے کھنڈرات سے ملحق جنگلوں میں پہنچ کر دیوی خود کو محفوظ کرنے کے علاوہ نئی مدافعتی حکمت عملی بھی مرتب کرنا چاہتی تھی، اور آچاریہ ہرگوپال کے ذریعے حاکم محمد سلطان مرزا کو تو اس نے قابو میں کر لیا، مگر اپنے درینہ دشمن
شہباز خان اندر جانے پر قابو نہیں پا سکی اور شہباز خان طویل عرصے سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ شہباز خان سے دیوی کا پہلا معرکہ مالوا میں ہوا تھا اور یہ اس وقت کی بات تھی جب بابر نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا تھا اور مالوا پر سلطان محمود خلجی کی حکومت تھی اور ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ گجرات کا فرما روا سلطان مظفر شاہ تھا اور شمالی ہند پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی اور یہی حکومت دراصل سب سے بڑی تھی اور راجپوتانہ میں مختلف ہندو راجا حکمران تھے۔ ساتویں دیوی جس کا نام چمپا تھا ایودھیا سے بذات خود مالوا گئی اور وہاں اس نے مقامی راجپوتوں سے مل کر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ دو مسلم ریاستیں گجرات اور مالوا آپس میں ٹکرا جائیں اور خلجی خاندان سے تعلق رکھنے والے سلطان محمود خلجی عضو معطل ہو کر رہ گیا کیونکہ اصل اقتدار وزیر مملکت کے ہاتھ میں آ گیا تھا جو ہندو تھا اور مالوا کی فوج اصل طاقت بھی راجپوت ہی تھے اور چمپا جو مقصد لے کر مالوا گئی تھی اس میں کامیابی کے قریب تھی اور شہباز خان مالوا پہنچ گیا اور چمپا نے خود کو گجرات کی ایک مظلوم شہزادی ظاہر کیا اور جس کے باپ کو مظفر شاہ نے مروا دیا تھا۔ اس کہانی میں اتنی حقیقت ضرور تھی کہ سلطان مظفر شاہ نے اپنے ہی خاندان کے جس شخص کو قتل کرا دیا اس کی بیٹی کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا اور یوں چمپا ایک مظلوم مسلمان شہزادی قمر نساء بن کر سلطان محمود خلجی کے محل میں داخل ہو گئی اور اس نے سلطان کی بیٹی کو شیشے میں اتار لیا۔ سلطان کے محل میں پہنچ کر چمپا کو سازش کا جال بننے میں بڑی آسانی ہو گئی۔ جب شہباز خان چمپا کی حقیقت سے واقف ہو گیا تو وہ مالوا سے اس کی محبوبہ زہرہ کو قتل کر کے فرار ہو گئی اور یہی وہ وقت تھا جب شہباز خان کو واپس کابل پہنچنا تھا اور بابر نے اسے فوراً طلب کر لیا تھا کیونکہ اس بار وہ ہندوستان پر فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس حملے سے پہلے بابر ہندوستان کے متعلق شہباز خان سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا تھا اور بابر ہی کی احما پر شہباز خان طویل عرصے سے ہندوستان میں تھا۔ ہندوستان میں کتنی خود مختار ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کی فوجی قوت کتنی ہے اور وہاں کے سیاسی حالات کیا ہیں، اور ہندوستان کی سب سے بڑی حکومت لودھی خاندان کے فرما روا ابراہیم لودھی کے تعلقات دوسری خود مختار حکومتوں سے کیسے ہیں اور خود فرما روا کس قدر سیاسی بصیرت کا مالک ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہی کی خاطر بابر نے شہباز خان کو ہندوستان روانہ کیا اور اس سے مسلسل رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ شہباز خان اندجان کا رہنے والا تھا اور جو بابر کے وطن فرغانہ کے قریب تھا اور وہ بابر کے ان رفیقوں میں سے ایک تھا جنہوں نے آخر وقت تک اس کا ساتھ دیا اور برے وقتوں میں جب بابر کی ہمراہ گنتی کے چند ساتھی رہ گئے اور وہ اپنی جان بچانے کی خاطر کوہستانوں میں آوارہ گردی پر مجبور ہو گیا تو ان میں شہباز خان اندھا جانی کا نام بھی شامل تھا۔ بے مثل ذہانت اور بہادری کے علاوہ شہباز خان حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا اور فن حرب میں وہ طاق تھا ہی مگر دیگر فنون میں بھی اسے کمال حاصل تھا اور ایک ہنر اس کا یہ بھی تھا کہ وہ اپنے جسم کی رنگت تبدیل کر لیتا اور اس کے لیے مختلف جڑی بوٹیوں سے غسل کرتا۔ اس کا سرخ و سفید رنگ حسب ضرورت سانولا یا کالا ہو جاتا اور سراغ رسانی میں تو وہ حرف آخر تھا۔ بابر نے اسی لیے یہ محکمہ اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ہندوستان بھر میں بابر کے جتنے مخبر پھیلے ہوئے تھے ان کا نگران اعلیٰ یہی شہباز خان تھا۔ بابر کو شہباز خان ہی کے ذریعے ہندوؤں کی زیر زمین تنظیم کے بارے میں معلوم ہوا اور جس کا مرکز ایودھیا تھا۔ شہباز خان اسی لیے بابر کی اجازت سے اس خفیہ تنظیم کی بیخ کنی کی خاطر ایودھیا آیا اور چمپا دیوی سے اپنی محبوبہ کے قتل کا بدلہ لینا ایک ضمنی معاملہ تھا۔ شہباز خان نے اپنے محکمے کے بہترین افراد کو ایودھیا میں جمع کر لیا اور اس کی اطلاعات کے مطابق مالوا سے فرار ہو کر چمپا اپنی محفوظ پناہ گاہ یعنی ایودھیا پہنچ گئی تھی اور ایودھیا آ کر ہی شہباز خان کو دیوی کی اصل قوت و طاقت کا اندازہ ہوا اور اسی دوران میں محمد سلطان مرزا حاکم اودھ بنا دیا گیا اور اودھ کا دورہ کرتا ہوا ایودھیا پہنچ گیا اور پھر اس نے یہی پڑاؤ ڈال دیا اور یہاں آ کر اس نے مسجد کی تعمیر کے بارے میں بابر سے اجازت طلب کی۔
بابر نے شہباز خان سے رابطہ قائم کیا اور شہباز خان نے پیغام بھجوایا کہ یہ معاملہ تحقیق طلب ہے اور اس کا سبب وہ ہندو روایات تھیں جو ایودھیا آ کر شہباز خان کے علم میں آئی۔ ان روایات کے تحت ایودھیا ہندوؤں کے اوتار رام چندر جی کا جائے پیدائش تھا اور تحقیق و جستجو کا کام بابر نے شہباز خان کے سپرد کر دیا۔ تبھی شہباز خان رام کوٹ تک پہنچا اور اس دوران وہ خود بھی ایک بار بابر سے ملا۔ اس ملاقات میں یہ طے پایا تھا کہ فوری طور پر مسجد کی تعمیر ضروری نہیں اور جب تک کہ تمام حقائق سامنے نہ آ جائیں اور ہندوؤں کی خفیہ تنظیم پر ہاتھ نہ ڈال دیا جائے۔ اور شہباز خان نے بابر کو بتایا تھا کہ سازشی ٹولہ صرف برہمنوں کا ہے اور ہندو عوام کا اس تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، اور خود ایودھیا میں بسنے والے ہندو عوام برہنوں کی سازش سے بے خبر ہیں اور وہ کسی قصوردار نہیں۔ اسی ملاقات کے بعد بابر نے حکومت عہد محمد سلطان مرزا کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر یہ فرما بھیجا کہ تا حکم ثانی نئی مسجد کی تعمیر نہ کی جائے، اور اسی فرمان کو پڑھ کر سلطان مرزا کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہو گئے، اور پھر جب آچاریہ ہرگوپال نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کیے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو شہباز خان نے دانستہ چشم پوشی سے کام لیا تاکہ سلطان مرزا کو بطور چارہ استعمال کیا جا سکے، اور شہباز خان اس میں کامیاب رہا اور دیوی کے گرد جال بننے میں اسے دقت نہیں ہوئی۔ وہی دیوی اسے پھر جل دے کر نکل جانا چاہتی تھی اور شہباز خان اسی لیے گھوڑے کو سر پٹ دوڑا رہا تھا کہ دیوی کے دوبارہ ایودھیا پہنچنے سے پہلے اسے زیر دام لے آئے۔ یہ وہی تھی جس نے اس کی محبوبہ کو بھی قتل کیا، اور بالآخر طویل سفر کے بعد اسے دیوی کی ایک جھلک نظر آ ہی گئی، اور پھر تو وہ عقاب کی طرح جھپٹا، اور دیوی جس گھوڑے پر سوار تھی وہ شاید تھک گیا اور تیز رفتاری کا ثبوت نہیں دے رہا تھا، اور دیوی نے ایک بار مڑ کر اپنے تعاقب میں آتے ہوئے شہباز خان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں ناچنے لگی۔ ہنگامے کے دوران اس کے چہرے کی نقاب نہ جانے کہاں گر گئی تھی، اجلے چہرے پر تاریکی سی چھا گئی اور وہ غالباً سمجھ گئی تھی کہ بازی ہار چکی ہے، اور شہباز خان جب اس کے قریب پہنچا تو اپنے گھوڑے کو روک چکی تھی اور مشعل ہاتھ سے پھینک دی۔ تم مجھے زندہ گرفتار نہیں کر سکو گے شہباز خان، دیوی نے مڑ کر عجیب سے لہجے میں کہا، اور وہ زہر کھا چکی تھی، مگر شہباز خان اس سے بے خبر تھا۔ اے بدرو، میں تجھے زندہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ شہباز خان نے یہ کہتے ہوئے تلوار نکال لی اور دیوی کی تنی ہوئی گردن پر بھرپور وار کیا، اور دیوی کی گردن کٹ کر دور جا گری اور کٹی ہوئی گردن سے خون کا فوارہ اچھلنے لگا۔ ایودھیا میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی اور اس سے ہندو عوام ہراساں تھے۔ ایودھیا کے بڑے دماغ، جن کی تعداد 8 تھی، یہاں سے 50 میل دور ایک قدیم شہر کے کھنڈرات میں موت کی نیند سلا دیے گئے، اور دیوی کی نائبہ بھی قتل کر دی گئی، اور دیوی کے محافظ دستے کا ایک فرد بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ عیار برہمنوں کی خفیہ زیر زمین تنظیم جڑ سے اکاڑ کر پھینک دی گئی، اور آچاریہ ہرگوپال، سانولی، رادھا اور ہردا مزدودم پس دیوار زندان تھا، اور جس کا خفیہ تنظیم سے تعلق تھا، اور خود حاکم عہد محمد سلطان مرزا خوف زدہ تھا، مگر شہباز خان سے ملاقات کے بعد اسے اطمینان ہو گیا کہ معطل نہیں کیا جائے گا، اور شہباز ہی خان کے ہی احما پر اس نے ایودھیا کے نمائندوں کا ایک اجلاس طلب کیا اور انہیں تسلی دی کہ بے گناہ و بے قصور ہندو رعایا کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اور اجلاس میں موجودہ خود ہندوؤں نے ہندو مسلم اتحاد کے دعوے کیے تھے اور حکومت وقت کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا۔ جس روز ایودھیا میں یہ اجلاس ہو رہا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی شہباز خان آگرے کے لیے روانہ ہو چکا، اور وہ بابر کو بذات خود ایودھیا میں پیش آنے والے واقعہ سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، اور اسی کے ساتھ وہ بابر کو اپنی تحقیق و جستجو سے بھی مطلع کرتا کہ وسط شہر میں جہاں نئی مسجد کی تعمیر ہونے کی تجویز ہے، اس جگہ سے خود ہندوؤں کی روایات کے مطابق رام چندر جی کی جائے پیدائش رام کوٹ خاصی دور ہے۔ شہباز خان تک یہ اطلاع بھی پہنچ گئی تھی کہ اسے نئی مسجد کو بابر کے نام سے معصوم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، اور وہ اس تجویز کے حق میں تھا کہ نئی مسجد بابری مسجد کہلائے۔ اور جس وقت شہباز خان آگرے کی حدود میں داخل ہوا تو شام ہو رہی تھی، اور اس وقت وہ حاکم آدو کے قاصد کا بہرو بھرے ہوئے تھا، اور قلعے میں پہنچتے ہی اس کے عملے کے افراد نے اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور وہ فکر مند ہو گیا۔
شہزادہ ہمایوں مرزا اس کی اولاد ہی کی طرح تھا اور بابر کے حکم پر ہمایوں کچھ عرصے پہلے کابل سے واپس آ گیا تھا اور مراد آباد کے قصبے سنبل میں تھا، اور قصبہ سنبل میں ہمایوں شدید بیمار ہو گیا اور بابر نے اسے اپنی پاس بلا لیا تھا۔ ہمایوں کی بیماری کے ساتھ ہی شہباز خان نے جو دل دوز خبر سنی وہ بابر کے متعلق تھی۔ اس خبر کی تفصیل یہ تھی کہ جب ہمایوں حالت مرض میں سنبل سے آگرے کے نواب میں پہنچا تو اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور اسے قلعے میں لایا گیا۔ طبیبوں نے بہت علاج و معالجہ کیا اور اپنی سے ہر کوشش کر لی، مگر ہمایوں کو افاقہ نہ ہوا۔ ایک روز اس زمانے کے ایک فاضل آدمی امیر ابوالبقا نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے کی زندگی کسی صدقے کی طالب ہے اور جس کے بغیر موت نہ ٹل سکے گی، اور اگر بادشاہ سلامت ایسی کوئی چیز کہ اس سے زیادہ عزیز کوئی اور چیز نہ ہو بیٹے پر قربان کر دیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ اور اس پر ایک امیر نے تجویز پیش کی کہ وہ قیمت الماس جو سلطان علاء الدین خلجی کے جواہر خانے میں تھا اور جو آگرے کی فتح پر بابر کے ہاتھ آیا اس صدقے میں دے دیا جائے تاکہ کارگزار اسے فروخت کر کے اس کی قیمت مستحقوں میں تقسیم کر دیں۔ اور بابر نے جو یہ سنا تو بولا، وہ پتھر کا ٹکڑا میری اور میرے بیٹے کی جان سے زیادہ عزیز اور قیمتی نہیں۔ ہمایوں کے بعد اگر مجھے کچھ عزیز ہے تو میری اپنی جان، اور اس لیے میں اس پتھر کی بجائے اپنے بیٹے پر اپنی جان ہی کو صدقہ کیے دیتا ہوں، اور شاید اللہ تعالیٰ اس نذرانے کو قبول فرما لے۔ اور پھر بابر خلوت میں گیا اور اللہ کے حضور صدق دل سے دعا مانگی، اور اس نے دعا سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ بیٹے کے اطراف چکر لگایا، اور اس دوران وہ براہ دشتم کہہ رہا تھا، اور مراد اس سے یہ تھی کہ میں نے اس کی بیماری اپنے ساتھ لے لی۔ اسی دن کے بعد ہمایوں کی صحت کے آثار پیدا ہو گئے اور بابر بیمار پڑ گیا، اور شہباز خان کے لیے یہ خبر بڑی روح فرسا تھی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ بابر سے اگلے روز ملے گا اور رات کو آرام کر لے گا، کیونکہ اس نے طویل سفر کیا تھا، مگر اب اسے آرام کہاں تھا۔ اس کی روح بابر سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئی، اور اب اس نے سارے روح بہروپ ختم کر دیا اور پھر سے وہی شہباز خان بن گیا جو اپنی نوجوانی کے زمانے میں بابر کا دوست اور رفیق تھا۔ اس شب جب وہ بابر سے ملا تو آپ دیدہ تھا، اور بابر اس وقت بستر پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھا اور ہمایوں کے لیے وصیت لکھوا رہا تھا، اور اس کی آنکھیں بند تھی، اور جب وہ وصیت نامے کا آخری جملہ ادا کر چکا تو اس نے آنکھیں کھولی اور پھر میر منشی کو قریب بلا کر وصیت نامے پر دستخط کر دیے، اور اس سے پہلے بابر نے حسب عادت تحریر پر ایک نظر ڈال لی۔ پھر بابر ہی کے سامنے وصیت نامے پر اس کے نام کی مہر لگائی گئی، اور شہباز خان اس دوران میں دانستہ ایسی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا تھا کہ فوری طور پر بابر کی نظر اس پر نہ پڑ سکے، اور شہباز خان وہ واحد شخص تھا جسے حضور شاہ میں بازیابی کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، اور اس وقت وہ کسی بحروپ میں نہیں تھا، اس لیے اسے بادشاہ کی خلوت میں آنے سے نہیں روکا گیا۔ بابر کو اسی لیے علم نہ ہو سکا کہ اس کے بستر کے دائیں جانب سرہانے دبے قدموں سے آ کر کون کھڑا ہو گیا، اور اسے شہباز خان کا مقصد محض یہ تھا کہ بابر وصیت نامہ مکمل کرا لے، اور آنسو بھری آنکھوں سے وہ بابر کے مزمل اور بیمار چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جب میر منشی کو بابر نے اشارے سے جانے کی اجازت دے دی اور طویل سانس لیا تو اس کی نظر اچانک شہباز خان پر پڑی۔ اسی کے ساتھ اس کے منہ سے نکلا تخلیہ، اور اس حکم کے بعد محافظ اور وہاں موجود دیگر افراد رخصت ہو گئے۔ اب شہباز خان ضبط نہ کر سکا اور اے امیر شاہ کہتا وہ بابر کے قریب آ گیا، اور اس کے رخساروں پر آنسو ڈھلک آئے۔ یہ کیا شہباز خان، ہم زندگی میں پہلی بار تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے شدت جذبات سے بابر کی آواز بھرا گئی، اور دیر تک شہباز خان بابر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے خاموش بیٹھا رہا، اور بابر بھی اس دوران میں مزید کچھ نہ بولا، اور وہ اپنے دارینہ رفیق کے جذبات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اور پھر جب خود ہی شہباز خان نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ لیے تو بابر نے گفتگو شروع کی۔ بابر کے استفسار پر مختصراً شہباز خان نے ایودھیا کے واقعات بیان کر دیے، اور پھر بولا، اے میرے شاہ، اپنے خادم کی ایک خواہش پوری کر دیں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنی دلی خواہش بیان کر دی، اگر تمہاری بھی یہی خواہش ہے کہ ایودھیا میں تعمیر ہونے والی مسجد
ہمارے نام سے موسوم ہو اور بابری مسجد کہلائے تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ کاش ہم اس قابل ہوتے کہ خود اس مسجد کا سنگ بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھتے اور جو ہمارے نام سے موسوم ہو رہی ہے۔ اور بابر کے لہجے میں بڑی حسرت تھی اور ذرا توقع سے وہ پھر بولا، سنو شہباز خان، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم نہ سہی تو ہمارا رفیق خاص مسجد کی تعمیر کے وقت وہاں ضرور موجود ہو، اور حکم کی تعمیر ہوگی اے میرے شاہ۔ ایودھیا کے شہر کے وسط میں رام کوٹ سے خاصے فاصلے پر بابری مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اور اس مسجد کی تعمیر میں ہندو اور مسلمان سبھی حصہ لے رہے تھے، اور کم عود محمد سلطان مرزا روزانہ ہی مسجد کا معائنہ کرنے آتا اور اسے علم ہو چکا تھا کہ بابر شدید قلیل ہے، اور اس کے ساتھ اسے بابر کا یہ حکم بھی مل چکا تھا کہ بابری مسجد کی تعمیر جلد از جلد مکمل کی جائے، اور اسے مطلع کر دیا گیا تھا کہ شہباز خان بھی ایودھیا پہنچ چکا ہے اور مسجد کی تعمیر کے وقت وہیں ہوگا۔ جس روز 1531 عیسوی میں بابری مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس میں پہلی بار اللہ اکبر کی صدا گونجی تو آخری مرتبہ بابر نے اس عالم رنگ بو کو دیکھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنی ایک یادگار بابری مسجد کی صورت میں صفحہ ہستی پر چھوڑ گیا تھا۔ مستقبل سے لوٹ کر جب میں زمانہ حال میں پہنچی تو آرج کو بدستور دوائیں کوٹتے ہوئے دیکھا، اور یہ دوپہر کا وقت تھا اور بغداد کے گلی کوچوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اے دینار، تو آخر اتنی گمسم کیوں ہے؟ آرج نے مجھے مخاطب کیا، اور تو نے بھلا ایسا کیا دیکھا؟ میں نے آرج آنے والا ایک ایسا زمانہ دیکھا کہ جب ایک مسجد کی تعمیر کے لیے ایک مسلمان بادشاہ کو طویل عرصے انتظار کرنا پڑا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ مگر شاید تو اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ بس رہنے دے دینار، کچھ باتوں کا نہ سمجھنا ہی اچھا ہوتا ہے، اور مجھے بیٹھے بٹھائے تیری طرح دکھ پالنے کا کوئی شوق نہیں۔ ٹھیک ہے، نہ پال دکھ اور لا علم رہ، فخر کر مجھے کیا؟ اور تجھے کسی طرح چین بھی ہے دینار؟ تیری ہاں میں ہاں بلاؤں تو ناخوش، اختلاف کروں تو تیرا منہ بن جائے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس طرح خوش رکھوں۔ بڑا ہی مظلوم ہے تو، اور میں نے اظہار افسوس کیا۔ ہاں یہ تو ہے، نہ کوئی وعدہ نہ امید، پھر بھی، اور میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اور کس بات کا وعدہ اور کیسی امید؟ آرج نے ٹھنڈا سانس بھرا اور بولا، کاش میں تیرے سوال کا جواب دے سکتا دینار۔ کیا تجھے جواب دینے سے کسی نے روکا ہے؟ روکا تو نہیں، لیکن آرج اپنی بات پوری نہ کر سکا، اور ہمارے درمیان اس طرح کی نوک جھوک ہوتی رہی، اور اسی دوران میں خلیفہ المہدی اور اس کے وزیر یعقوب بن داؤد کا ذکر نکل آیا۔ تو بتا دینار، کیا یعقوب اس کا اہل ہے کہ خلیفہ کا وزیر یعنی عہدہ وزارت پر رہے، اور خلیفہ کے بعد وزیر ہی کا حکم چلتا ہے، اور وہی مملکت کے سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے؟ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ آرج میں تجھے بتا نہیں سکتی کہ اس وقت مجھے تیرے منہ سے سوچنے سمجھنے کی بات سن کر کس قدر خوشی ہوئی۔ اور میں نے آرج کی بات کاٹ کر مزید کہا، اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ میرے لیے تو اقتدار کے ایوانوں میں مسند نشین آدم زادوں کے بارے میں بھی اہل اور نا اہل ہونے کا سوال اٹھانے لگا۔ تو کیا میں سوچنا چھوڑ دوں دینار؟ اور وہ میرے لہجے کی شوخی بھانپ کر تپ گیا، اور سوچنے ہی سے تو تیرا وجود قائم ہے، یعنی اگر میں نہ سوچوں تو نہ رہوں۔ آرج چڑھ کر بولا، ہاں حرج، تو سوچتا ہے اس لیے تو ہے۔ پتہ نہیں تو کیا انٹ شنٹ باتیں کرنے لگی، اور وزیر یعقوب کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ تو بتا کیا چاہتا ہے، اور تجھے اس آدم ذات سے کیوں نفرت ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ نفرت ہی کے قابل ہے، منحوس کہیں کا، اور تجھ پر بھی آخر یہ رات کھل ہی گیا کہ خلیفہ وقت کا وزیر بد عقیدہ ہے۔ اور میں نے ہنس کر کہا، لگتا ہے کہ تو اب اپنے کان کھڑے رکھتا ہے اور مطلب میں آنے والے مریضوں کی باتیں دھیان سے سنتا ہے۔ دینار، لوگ کیا کہتے ہیں ہم تو سنتے ہیں، مگر اہل اقتدار نہیں سنتے۔ بہت خوب آرج، اور تجھے تو اچھا خاصا بولنا آ گیا۔ تو کیا تو مجھے اجمی سمجھ رہی تھی، یعنی گونگا اور بے زبان، اور میں عرب ہوں، زبان رکھنے والا؟ اور عرب ہونے پر نہ اترا کے یہ تعریف بہت پہلے منائی جا چکی ہے، اور سن کے ہمارے پیغمبر آخر نے کیا فرمایا تھا، اور کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر فوقیت یا برتری حاصل نہیں۔ تو جانتا ہے کہ میرا تعلق بھی عرب کی سرزمین سے ہے، لیکن مجھے اس پر غیر ضروری فخر نہیں۔ اور میں نے آرج کو نرمی سے اپنا نقطہ نظر سمجھایا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر وزیر یعقوب کی بات کو تو پھر باتوں میں اڑا گئی۔ اچھا یہ بتا کہ تجھے وزیر یعقوب کے متعلق کیا معلوم ہے؟ اور میں نے آرج سے سوال کیا۔ موجودہ خلیفہ المہدی کے باپ
المنصور نے وزیر یعقوب کو قید میں ڈال دیا گیا، اور پھر وہ کیسے رہا ہوا تجھے خبر ہے، اور تو یہ بھی یقیناً جانتی ہوگی کہ اس آدم زاد یعقوب نے کس طرح خلیفہ کو شیشے میں اتار رکھا ہے، اور مجھے کیا معلوم کیا نہیں، اسے چھوڑ عرج اپنی کہہ، اور میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر یعقوب اس عہدے پر برقرار رہا تو مسلمانوں کی اس مملکت کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ تیری اگر یہی مرضی ہے عارج تو پھر مجھے کوئی کرتب دکھانا ہی پڑے گا۔ میں مسکرائی، اور حقیقت یہی ہے کہ اس مطلبی عیار بد کردار اور وزیر یعقوب کا اثر و سوق بھی مجھے بھی گراں گزرتا تھا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا تھا، اور خلیفہ المنصور نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یعقوب کو پابند سلاسل کیا تھا۔ موجودہ خلیفہ المہدی کو اس بات پر غور کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے یہ ضرورت محسوس نہ کی۔ آدم زادوں کے درمیان رہ کر میں نے ایک اور بات شدت سے محسوس کی کہ انہیں کچھ سے کچھ بنانے میں وقت اور حالات کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور اسے تاریخ کا جبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ عارج نے اہل و نا اہل کا جو قصہ چھیڑا تھا تو ایک وزیر یعقوب ہی کیا، بہت سے صاحبان اقتدار اس پر پورا نہیں اترتے، اور خود خلیفہ المہدی المنصور کا بیٹا نہ ہوتا تو اقتدار میں نہ آتا، اور اس میں المہدی کی اہلیت یا نا اہلیت کو کوئی دخل نہ تھا۔ اور یہی تاریخ کا جبر ہے کہ جو آدم زادوں اور کسی حد تک ہم جن زادوں پر بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس جبر کو رضائے الہی کا نام دینا بھی مناسب ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو حکمرانی کر رہا ہے اس پر انگلی نہ اٹھائی جائے، اور انگلی اٹھانا تو آدم زادوں کی تاریخ تو ہاتھ اٹھانے کے قصے بھی بیان کرتی ہے، اور سال کرم کیے جانے اور مسند نشین ہونے کا ذکر بھی اس میں آتا ہے۔ عموماً اقتدار کے نشے میں آدم زادوں کو منظر واضح نظر نہیں آتے اور اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ وزیر یعقوب کے ساتھ بھی ہوا، اور اس کے زوال کا ایک سبب میری ایک شرارت بھی تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ وزیر یعقوب کی حرکات قبیحہ سے عام لوگ ہی نہیں، خاص لوگ بھی تنگ تھے، مگر اس ڈھیٹ پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا، اور یعقوب نے خلیفہ کی کچھ کمزوریوں اور دلچسپیوں کا سراغ لگا لیا تھا۔ مثلاً حسین و خوبصورت خواتین کے ذکر میں خلیفہ کو خصوصی دلچسپی تھی، اور خلیفہ سے خلوت میں یعقوب کا موضوع گفتگو عموماً یہی ہوتا، اور دوم شکار کے قصوں اور شکار کھیلنے سے خلیفہ المہدی کو بڑی رغبت تھی۔ اور جب یعقوب نے سلطنت کے اہم عہدوں پر اپنے ہم خیالوں کو مقرر کر دیا تو خلیفہ کے خادمان، قدیم اور آزاد غلاموں کو یہ امر شاہ گزرا کہ وہ خلیفہ سے یعقوب کی شکایتیں کرنے لگے۔ خلیفہ مہدی ان کی شکایتوں کو اس طرح بظاہر توجہ سے سنتا گویا ابھی اس کا ازالہ کر دے گا، اور شکایتیں کرنے والوں کو پکا یقین ہو جاتا کہ ان کی شکایتوں نے خلیفہ کے دل میں گھر کر لیا ہے، اور وہ اسی لیے آپس میں کہا کرتے کہ دیکھنا کل صبح کو ضرور یعقوب گرفتار ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوتا۔ صبح ہوتی اور یعقوب دربار خلافت میں حاضر ہوتا تو خلیفہ المہدی اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتا، اور چند آدم زاد ایسے بھی تھے جو اپنی خلوتوں میں اسے منافقت کا نام بھی دیتے، اور ان میں اتنی ہمت بہرحال نہ ہوتی کہ جان کی پرواہ نہ کر کے کھلے عام سچ بولنے کا خطرہ مول لیتے۔ آدم زادوں کی اکثریت مرنے سے ڈرتی ہے، اور موت کے اسی خوف سے ہر زمانے کے صاحبان اقتدار فائدہ اٹھاتے، اور یہ الگ بات ہے کہ ایک دن انہیں بھی موت آ دبوچتی ہے، اور یعقوب کے لچھن اب رفتہ رفتہ خلیفہ مہدی کے سامنے آتے جا رہے تھے، اور اس عرصے میں خلیفہ المہدی نے ایک باغی کو قتل کرنے کی غرض سے یعقوب کے حوالے کیا، اور یعقوب نے دانستہ رشوت کھا کر اسے رہا کر دیا، اور کسی نے خلیفہ تک یہ خبر پہنچا دی۔ خلیفہ مہدی کو اس پر یقین نہ آیا اور بولا، ہم نہیں مان سکتے، اگر امیر المومنین کی اجازت ہو تو اس شخص کو خدمت میں پیش کیا جائے۔ مخبر نے کہا، اجازت ہے، اور خلیفہ بے جبرن کرا کر بولا، اور پھر خلیفہ المہدی اس وقت حیران رہ گیا جب مذکورہ شخص کو اس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وزیر یعقوب کو اسی وقت حاضر کیا جائے، خلیفہ نے حکم دیا، اور خلیفہ کا محافظ دستہ آنن فانن گیا اور یعقوب کو کشا کشا لے کر آ گیا۔ اس بات پر یعقوب گھبرایا تو بہت کہ صبح ہی صبح کیا آفتاب آن پڑے، اور اس فوری طلبی کی وجہ کیا ہے، مگر خلیفہ سے بے تکلفانہ مراسم کے سبب وہ ہمت نہ ہارا اور سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور میں نے اس کی بے پرواہی سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ خلیفہ نے یعقوب سے اس الوی کا حال دریافت کیا اور کہا کہ اسے تم نے قتل کر دیا ہوگا، اور امیر المومنین کے حکم سے میں نے اسے قتل کر ڈالا۔ یعقوب نے بے دھڑک جھوٹ بول دیا۔
खलीफा मैदी के हुक्म पर मज़कूरा शख्स को एक पर्दे के पीछे छुपा दिया गया था और याकूब की दीदा दलेरी पर खलीफा ने मखसूस इशारा किया और मुहाफ़िज़ उस शख्स को पर्दे के पीछे से निकालकर सामने ले आए। अब तो याकूब की हालत गैर हो गई, मगर जल्द ही उसने खुद पर काबू पाकर अपने कसूर की माफ़ी चाही और बोला, ऐ अमीर अल मोमिनीन, मुझे उस पर यूं तरस आ गया था कि उसके बीवी बच्चों की कफालत करने वाला कोई नहीं, लेकिन अमीर अल मोमिनीन के हुक्म की तामील ना होने पर यह गुलाम इंतहाई शर्मिंदा है और इजाज़त तलब है कि गलती के इजाले का मौका अनायत फरमाया जाए। खलीफा मैदी ने याकूब को मौका दे दिया और उसने नयाम से तलवार निकाली और मज़कूरा शख्स की गर्दन उड़ा दी। बहुत खूब, और खलीफा ने उस पर अजहार पसंदीदगी किया और यूं याकूब तामील हुक्म ना करने पर भी जिंदा बच गया और मैं तलमला कर रह गई। और सबब ये कि याकूब को मैंने ही अपने असर में लेकर रिश्वत के इवज उस अलवंदी को जिंदा छोड़ने पर उकसाया। मेरा मकसद इससे महज ये था कि याकूब जैसे बदअनवान वजीर से बगदाद वालों ही की नहीं, सब मुसलमानों की जान छूट जाए। और मुझे एतराफ़ है कि यह मेरा हरबा नाकाम रहा और मेरी अमा पर आरज ने मुखबर का किरदार अदा किया था। उसके लिए उसे खलीफा के एक मज़ाहब के जिस्म पर कब्जा करना पड़ा। और उस रोज़ के जब याकूब साहब बच गया तो मैं सख्त जंजलाई हुई थी और उसकी वजह से मैं आरज की एक बात पर गर्म हो गई और बोली, आरज, तू मुझे अकल कुल क्यों समझता है और उस हकीकत को क्यों नहीं मान लेता कि हम जिन ज़ादों के मुकाबले में आदमजाद बहुत चालाक है, और उसके बावजूद तू दे कि मैं इस आदमजाद याकूब को छोड़ूंगी नहीं और उसे कसरे खिलाफत से निकलवा कर दम लूंगी। दीनार, तू इस तरह ये बात कह रही है जैसे याकूब से मेरी रिश्तेदारी हो। और आरज जवाबन कहने लगा, और तू जो चाहे उसका हश्र कर, और इस मामले में अब मैं तुझसे मदद नहीं लूंगी और मैं तनहा भी उस आदमजाद याकूब के लिए काफ़ी हूँ। और मुझे गुस्से में देखकर आरज ने चुप साध ली। हर चंद के मेरा गुस्सा मसनूई था, मगर आरज रोब में आ गया और सनफ़े मुखालफ आदमजादों की हो के जिन्नात की सनफ़े नाजक पर अपनी बर्तरी ज़रूर जताती है, ख्वाह ये बर्तरी तस्लीम की जाए या नहीं। और अपने सनफ वालियों को इसीलिए मेरा मशवरा यह है कि मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बेवजह दबने की जरूरत नहीं। और इस हक बात के बाद मैं असल किस्से की तरफ आती हूँ। हुआ ये कि हस्बे साबक याकूब ने खलीफा की खिलमतें आबाद करनी शुरू की और रात को रात देर तक कसरे खिलाफत में रहता और उसे खलीफा महदी का मुकम्मल एतमाद हासिल था। और मैं उसकी निगरानी करती रही कि वो कब आता है और कब जाता है, और उसके लिए मुझे इंसानी पीकर छोड़ना पड़ा। एक रात याकूब देर तक शिकार के किस्से कहता रहा और ये किस्से निसफ शब तक चले और उसने खलीफा से रुखसत की इजाज़त ली। और खलीफा को भी किस्सों में दिलचस्पी के बावजूद नींद आने लगी थी और वह अपनी ख्वाबगाह में जाने को उठ खड़ा हुआ। याकूब कसरे खिलाफत के उस हिस्से की एक इमारत से बाहर निकला जो हिस्सा खलीफा और उसके खानदान वालों के लिए मखसूस था, और मैंने उस अरसे में याकूब के गुलाम पर नींद तारी कर दी जो घोड़े के पास मुस्तैद खड़ा था। याकूब आया तो मैं उसके करीब मौजूद थी, लेकिन वह मुझे देखने से कासर था। याकूब के मामले में इतने अरसे तक मैंने इसलिए इंतजार किया कि उसे जो हादसा पेश आए गैर फितरी मालूम ना हो। गुलाम जागता होता तो घोड़े पर चढ़ने में याकूब की मदद करता, सो उसे मैंने सुला दिया और आधी रात तक इंतजार करते करते गुलाम को भी नींद आ सकती है। गर्ज के गुलाम की मदद के बगैर याकूब घोड़े पर सवार हो गया और मैंने याकूब के ज़हन से वहां गुलाम की मौजूदगी को महू कर दिया। और याकूब एक कीमती चादर ओढ़े हुए था और घोड़े पर चढ़कर वो चादर संभालने लगा। और यही वो लम्हा था जब मैंने उसके घोड़े को बदका दिया, और नतीजा ये कि याकूब ज़मीन पर आ रहा और उसके एक पैर की पिंडली टूट गई और मेरा काम खत्म हो गया। उस कसरे खिलाफत से निकलकर बगदाद के मगरबी हिस्से की तरफ परवाज कर गई, और ये बगदाद का वही महल्ला हरबिया था जहां मेरी सकूनत थी। बाबल के खंडरात की तरफ भी हमारा आना जाना लगा रहता और हम सहराओं की खाक भी छानते रहते। और उस रात आरज उसी मकान में मेरा मुंतज़िर था जो मैंने मूसा बिन काब से खरीदा, और जहां दिन के वक्त सुबह से दोपहर और फिर शाम से रात गए तक मरीजों का हजूम रहता। और मेरी कोशिश ये होती थी कि जो आदमजादियाँ ईशा के वक्त तक मदब की हदूद में दाखिल हो जाएं उन्हें ज़रूर देख लूँ, और ऐसा ही मर्दाने में भी आरज करता था। बगदाद के अलावा भी अब हमारे शोहरत कोफे, नजफ, करबला यहाँ तक मौसल तक फैल गई, और मरीज को तो शिफा से मतलब होता है, ख्वाह उसके लिए उसे दूर दराजी का सफ़र क्यों ना करना पड़े।
फलूजा की आबादी बगदाद से ज्यादा दूर नहीं थी और सो वहां से भी बड़ी तादाद में मरीज आने लगे और मैं आदमजादों की खिदमत करके खुश थी, मगर याकूब जैसे अय्यारों के साथ कोई रियायत नहीं करती। क्या हुआ दीनार, तुझे वापसी में आज बड़ी देर हो गई? और आरज मुझसे मुखातब हुआ। ये नहीं पूछेगा कि काम हुआ या नहीं, और ये कहते मैंने तबीबा अफ्तरूबा का इंसानी फिक्र इख्तियार कर लिया। और इंसानी फिक्र इख्तियार करने की एक वजह यह भी थी कि आरज भी आदमी बना हुआ था, और आदमी बनने के अलग मजे हैं जो मुझसे ज्यादा बेहतर आदमजात जान सकते हैं। मकान के जिस दलान में हमारी सकूनत थी उसमें चिराग रोशन था और 2 बिस्तर और बड़ी चौकियों पर बिछे थे, और उन्हीं में से एक पर आरज अल मरूफ तबीब सारम बैठा था और आदमी बना हुआ। और मेरी बात के जवाब में वो कहने लगा कि लगता है काम हो गया, वरना तो इस कदर खुश नजर ना आती। और क्या तूने वजीर याकूब को मार डाला? नहीं, मैंने इनकार में सर हिलाया और फिर बोली, तुम उसे मुर्दा ही समझो। और मैंने याकूब के घोड़े को बदका कर पिंडली टूटने की बाबत आरज को बता दिया। मगर सिर्फ पिंडली टूटने से क्या होगा दीनार? यही जरा सी बातें तो तेरी समझ में नहीं आती। आरज, मैंने ठंडा सांस भरा। यह मेरे बिस्तर पर आ जा दीनार, ताकि तुझे रोज रोज से ना बोलना पड़े। और तुझे ये भी खबर है कि रात के वक्त सन्नाटे की वजह से आवाज दूर तक सुनाई देती है। और मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और अपने बिस्तर से उठते हुए बोली, मुझे अपने पास बुलाने के लिए तू इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रहा है कि रात के वक्त आवाज दूर दूर तक जाती है? और मैं उसके करीब बैठ गई। तू जो कुछ कह रही है दीनार, तू कहने दे जब ना। और उधर मैं जो कुछ कहा उधर तू बोल उठा। और कभी कभी तू अपनी ऐसी बातों से मुझे बिल्कुल बच्चा मालूम होता है। वो तो मैं हूं, और बच्चे से ज्यादा मासूम और कौन हो सकता है? और तू सारम की बजाय तेरा नाम मासूम अली क्यों ना रख दिया जाए?